السلام علیکم. میں محمد ابراہیم شاہپورے جونیئر کالج لیکچرر ان ہسٹری سبجیکٹ فرام بیگم قمر النساء کاریگر گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف آرٹس اینڈ سائنس اینڈ ایم اے پانگل اینگلو اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف آرٹس اینڈ سائنس سولاپور. آپ تمام طلباء و طالبات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، 12ویں جماعت کے تاریخ مضمون کا تیسرا ٹاپک آج ہم شروع کر رہے ہیں، ہندوستان اور یورپین نوآبادیات. اس ٹاپک کے تحت ہم پرتگالی، انگریز، ڈچ اور فرانسیسیوں نے کس طرح سے ہندوستان آئے، ہندوستان میں انہوں نے کس طرح سے اپنی نوآبادیات قائم کی، ان کے متعلق ہم اس سبق میں اور اس ویڈیو میں مطالعہ کریں گے. خصوصاً آج کے ویڈیو میں ہم پرتگالی نوآبادیات کے متعلق ان کی تجارت کی نوعیت اور ان کی انتظامی ساخت کے بارے میں جانیں گے. پرتگالی ملاح واسکو ڈی گاما 1498 میں کالی کٹ کے مقام پر پہنچا. پرتگالیوں نے عرب بحری بیڑے کو شکست دے کر ہندوستانی سمندری ساحل پر اپنا غلبہ قائم کیا. اس نے جنوب کی ہندوستانی ریاستوں کے آپسی جھگڑوں کا فائدہ اٹھایا، مغربی ساحلی علاقوں پر اپنی نو آبادی قائم کی. پرتگالیوں نے نو آبادیوں کی حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کروائے. قلعوں کے ذریعے بیرونی حملوں سے اپنے نو آبادیات کی حفاظت کرنا اور بحری راستوں سے قلعوں میں رسد مہیا کروانا، یہ پرتگالیوں کی جنگی پالیسی تھی. ان کا بحری بیڑا بہت مضبوط تھا. بحری بیڑے کے ذریعے ساحلی علاقوں پر چھاپا مار کر دشمن کے علاقے کو تباہ کرتے تھے. اس بحری بیڑے سے مقابلہ کرنا مقامی ہندوستانی حکمرانوں سے ممکن نہیں تھا. ہندوستانی حکمرانوں کو بحر ہند میں اگر جہاز روانہ کرنا ہو تو پرتگالیوں سے کارتاز یعنی اجازت نامہ لینا لازمی تھا. اجازت نامے کے بغیر سفر کرنے پر پرتگالی اس جہاز کو ضبط کر لیتے یا سمندر میں ڈبو دیتے. پرتگالی بحری بیڑے کی اتنی طاقت تھی کہ مغل، عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتوں کو بھی ان سے کارتاز لینا ضروری تھا. کارتاز کے دستاویزات میں عام طور پر جہاز کا نام، جہاز کے کپتان کا نام، کہاں سے کہاں جانا ہے اور اس میں خود کی حفاظت کے لیے اسلحہ یعنی ہتھیارات وغیرہ کی تفصیلات ہوتی تھیں. 1608 تک ہندوستان کے مغربی ساحل پر دیو، دمن، چول، گوا وغیرہ مقامات پر پرتگالیوں نے اپنی نو آبادیات قائم کیں. ساتھ ہی مشرقی ساحل پر ناگ پٹنم، میلاپور اور بنگال میں ہبلی کے مقام پر پرتگالیوں نے اپنی نو آبادی قائم کی. ہبلی یہ پرتگالیوں کی مشرقی سلطنت کی راجدھانی تھی. جنوبی افریقہ کے کیپ آف گڈ ہوپ سے مشرق میں چین کے مکاؤ تک پرتگالیوں کے جو نوآبادیات تھے، ان تمام نوآبادیات کو پرتگالی زبان میں ایستودا دا انڈیا یعنی ہندوستانی سلطنت یہ نام دیا گیا. اس پر پرتگالی راجا کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا افسر جو اس سلطنت کی نگرانی کرتا تھا، اسے پرتگالی زبان میں وزیری ای کپتاؤں جرال کہتے تھے،
یعنی راجا کا رکن اور سپہ سالار۔ ان کی تقرری 3 سالوں کے لیے ہوتی تھی۔ مرکزی افسر کو مشورہ دینے کے لیے ریاستی مشورہ کمیٹی ہوتی تھی۔ اس کمیٹی میں گوا کا مذہبی رہنما، منصف یعنی جج، وزیر مالیات یعنی جائیداد کا افسر، اور کپتاؤں یعنی کیپٹن، اور ان کے ساتھ ساتھ روایتی امراء شامل تھے۔ وزیری جو راجا کا رکن و سپہ سالار ہے، یہ اس کمیٹی کا صدر تھا۔ 17ویں صدی کے آخر سے ہر سال پرتگال سے اوسطاً 5 جہاز ہندوستان آتے تھے۔ ان جہازوں پر توپ خانہ ہوتا تھا۔ پرتگالی دمن، وسئی اور گوا میں جہاز تعمیر کرتے تھے۔ جہاز کو درکار بہترین ساگوان کی لکڑیاں یہاں آسانی سے دستیاب تھے۔ پرتگالی بحری بیڑے کے سپاہی پرتگال سے ہندوستان روانہ کیے جاتے تھے۔ 17ویں صدی میں بحر ہند میں ہوئی بحری جنگوں میں ڈچ اور انگریزوں نے پرتگالیوں کو شکست دی۔ اس دور میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے علاوہ دیگر ہندوستانی حکمرانوں کے پاس خود کا بحری بیڑا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے پرتگالیوں کا مقابلہ کرنا ہندوستانیوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ پرتگالیوں نے ان کے زیر حکومت والے علاقوں میں عیسائی مذہب کے علاوہ دیگر مذاہب کے عبادت خانوں کی تعمیر اور درستگی پر پابندی عائد کی تھی۔ انہوں نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کے ریتی رواجوں اور ان کے طریقے سے مذہبی تہوار منانے اور شادیوں پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ مذہب تبدیل کر کے عیسائی مذہب قبول کرنے والوں کو پرتگالیوں نے اپنے یہاں نوکریاں دیں۔ مقامی زبانوں کے فروغ میں رکاوٹیں پیدا کیں۔ انہوں نے ابتدا سے ہی گوا کو کھلی بندرگاہ کی شکل دی، اس لیے بر اعظم ایشیا کے کئی ممالک کے تاجر گوا آتے تھے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کالی کٹ کے راجا زامورین نے واسکو ڈی گاما کے ہاتھوں پرتگال کے راجا کو روانہ کیے خط میں لکھا ہے، ہماری ریاست میں دال چینی، لونگ، کالی مرچ اور دیگر گرم مسالوں کے ذخائر ہیں۔ آپ سے سونے، چاندی اور کوئلہ وغیرہ ہم کو ملے، یہ ہماری خواہش ہے۔ کالی کٹ اور کنور سے روانہ کیے گئے مال کو واسکو ڈی گاما پرتگال میں فروخت کیا۔ اس مال سے اس نے پرتگال سے ہندوستان اور واپسی کے سفر کے اخراجات سے 60 گنا قیمت وصول کی۔